السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سعید۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مشرق وسطیٰ میں کوئی عظیم کام انجام دینے کا حقیقی موقع ہے۔ امریکی صدر کس اہم کام کی بات کر رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مظفر آباد میں مسلم کانفرنس کی امن ریلی پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح کارکنوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 11 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہے وہ پہیا جام ہڑتال ہے، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز بند ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کیا ہیں اور وفاق سے جو مذاکرات ان کے ناکام ہوئے ہیں وہ کیوں ناکام ہوئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں جانے والے جو پاکستانی وفد ہے ان کی جو فہرست ہے وہ کون تیار کرتا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ چونکہ مزید مہنگی ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مشرق وسطیٰ میں عظیم کام انجام دینے کا حقیقی موقع ہے۔ امریکی صدر کس عظیم کام کی اور کس اہم موقع کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کے اندر مصباح غزہ ہی ہے، اس کے اندر جو مین فوکس ہے ان کا بھی اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کون سا عظیم مقصد ہے یا عظیم کام ہے جس کے بارے میں وہ آگاہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم نے جاننا ہے۔ اور یہ کہ یہ جو عظیم کام ہے، کیا یہ جو دونوں طرف کے جو گروپس ہیں یا دونوں طرف کی جو سائیڈز ہیں اس کے مطابق ہے، یا دونوں کو پرامن کرنے کی بجائے کسی ایک کی سائیڈ زیادہ لینی ہے؟ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ابھی تک جو بات نظر آ رہی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ تو بڑے کھلے عام جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ نتن یاہو آج امریکہ میں ہیں اور وہاں پر ابھی میرا خیال ہے جوائنٹ پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ ان کی کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی آئے گی۔ اب وہاں پر جو ہے تقریباً 21 نکات کا ایک ایسا ایجنڈا ہے جو امریکہ کی طرف سے سامنے آ چکا ہے۔ یہ ایجنڈا جو ہے مسلم ممالک کو دیا گیا تھا۔ اچھا، اب اس کے اندر دو طرح کے پرسیپشن سامنے آ رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پرسیپشن ہے کہ جو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں ابراہیم ایکارڈ کے تحت اندر آ جائیں اور سگنیٹری بن جائیں، اور سگنیٹری بن کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور اس کو تسلیم کر فلسطین کے معاملے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو ریلیف ہے، جو ابھی تک سمجھ آ رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کوئی مل جائے غزہ کے اندر بھی کو فلسطینی ریاست کے حوالے سے، اگرچہ کہ نتن یاہو اس کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی قیمت کے اوپر اس پہ ایگری نہیں کریں گے ہم کہ ہم غزہ جو ہے اس کے اندر حماس کو ٹھہرنے دیں، یہاں کو فلسطینی ریاست آزاد جو ہے اسرائیل کے اس ایریے کے اندر جو کہ وہ اب قبضہ کر چکا ہے یا تیزی سے باقی کا حصہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر ویسٹ بینک ہے اور غزہ ہے، اس کے اندر کوئی ایک فلسطینی جو ریاست ہے اس کو بننے دیا جائے گا۔ صحیح۔ اب جو نتن یاہو ہے اس کی تو بالکل جو سٹینس ہے وہ سب کے سامنے ہے، پوری طرح کھل کر ہے، اور جو کچھ وہ اس وقت کر رہا ہے، جس طرح کا وہ بھیانک قسم کی نسل کشی جو ہے اس علاقے کے اندر کر رہا ہے، جس کی تاریخ میں شاید ہی کوئی اور جگہ موجود ہو یا تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہو۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جو مسلم ممالک ہیں، جس میں حال ہی میں پاکستان بڑا ابھر کے سامنے آیا عرب ممالک کے حوالے سے، جب قطر کے اندر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کے بعد پاکستان نے جو تیزی سے ایک رول اڈاپٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ غیر معمولی طور کے اوپر امریکہ کے اندر، جس کی شاید میرا خیال ہے ابھی ریسنٹ ہسٹری میں تو اس طرح کی تاریخ نہیں ملتی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو، کیونکہ یہ اس سے پہلے اگر تھوڑا سا میں چلا جاؤں امریکہ کی ہسٹری میں تو بائیڈن کے دور میں تو پاکستان کی کوئی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ تو کوئی ملاقات نہیں کی گئی صحیح ہائر لیول پر جو ہے۔ اس سے پہلے جو تھے جو ٹرمپ تھے جو اپنے پہلے ٹینیور کے اندر وہ پاکستان پر بہت زیادہ الزامات بھی لگا رہے تھے، دہشت گردی کا ساتھ دینے کی باتیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب عمران خان آئے تو انہوں نے عمران خان کو یہ کہا کہ ہی از اے گریٹ فرینڈ آف مائن، یہ میرے ایک بڑے عظیم دوست ہیں، تو وہ دوستی کی باتیں بھی ہوتی رہیں۔ پھر اب جب یہ آئے ہیں تو اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو تو وہ بھول چکے ہیں بالکل، خان صاحب کا تو وہ کہیں بھی ذکر نہیں کر رہے۔ تو اب جو ایک بہت بڑا پروٹوکول دیا گیا، اسے ریڈ کارپٹ پروٹوکول ہی کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر نہ صرف پرائم منسٹر آف پاکستان بلکہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں فیلڈ مارشل
ایف ایم، عام طور پر تو ہم اسے فورن منسٹر کہتے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل میں اس میں کہوں گا کہ ایف ایم جو ہیں ان کو بھی پروٹوکول دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہوئی ہے کہ پولیٹیکل ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی ایک آرمی کی شخصیت، تو یہ جو دو شخصیات کا جانا ہے عام طور پر ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ایسے نہیں ہوتا، تو کئی لوگ اس کو کہتے ہیں ہائیبرڈ سسٹم، تو خواجہ آصف بھی اس کو ہائیبرڈ سسٹم ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم کامیاب بڑے ہو رہے ہیں. صحیح. تو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ایک نئے دور کا آغاز شروع ہو چکا ہے. لیکن ہم نے اگر ماضی کے اندر جائیں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ امریکہ نے جب پاکستان کے ساتھ ایک اس طرح کے ایوب خان کے دور سے لے کر پھر بھٹو صاحب کا دور آ جاتا ہے، پھر ضیاء اللہ کا دور آ جاتا ہے، مشرف کا دور آ جاتا ہے، تمام ان ادوار کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ امریکہ کو جب پاکستان سے کوئی مطلب تھا تو اس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو تھے اس میں اضافہ کیا، گرم جوشی بھی نظر آئی. جب وہ مطلب نکل گیا تو پنجابی میں کہتے ہیں تو کون تے میں کون. صحیح. یہ بھی ہوا پاکستان کے ساتھ جب رشیا کو جب یہاں سے نکالا گیا تو جو طالبان تھے، یعنی اس وقت کے مجاہدین جو تھے، جن کے بارے میں میرا خیال ہے ان کی جو سینٹ کی کمیٹی اور باقی جگہوں کے اوپر بھی جو بل کلنٹن کی وائف ہیں وہ کہہ چکی ہوئی ہیں کہ جناب اصل میں ہم نے ہی ان کو بنایا تھا، اور پھر یہ بیانات ان کے سامنے آ چکے ہیں ہیلری کلنٹن کے کہ جناب ان کو جو مجاہدین تھے انہیں ہم نے بنایا تھا، اور یہ خاص سیکٹ تھا، مذہبی سیکٹ تھا جس کی مدد لے کر ہم نے رشیا کے خلاف وار لڑی، اور جب ہم اس وار میں جیت گئے، رشیا اس کے بریک اپ ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا، تو پھر ہم نے ان کو تنہا چھوڑ دیا، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو بعد میں ہمیں مسائل پیدا ہوا اس کا وہ ذکر بھی کرتی ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر جب 9/11 کے بعد انہیں ضرورت پیش آئی تو وہی مجاہدین جو تھے مشرف صاحب دوست بن گئے، اور مجاہدین جو تھے وہ اس وقت گڈ اور بیڈ طالبان کی بھی بحث رہی، لیکن اس وقت وہ دہشت گرد بن گئے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے، بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. صحیح. کیونکہ اگر غزہ کی خاص بات اگر کہہ لیں کہ یہ بہت بڑا عظیم کام ہے، تو ٹرمپ کی جو ابھی تک شخصیت آئی ہے وہ اگر کسی کے ساتھ ہاتھ میں لاتے ہیں ٹرمپ صاحب جو ہیں، تو یا کسی کے ساتھ وہ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا لے کر اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ عام طور پر دنیا کے معاملات میں جو ہے بزنس تو چلتا ہی ہے، لیکن ملکوں کے معاملات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سفارت کاری چلتی ہے. تو سفارت کاری سے کہیں زیادہ وہ بزنس پہ بلیو رکھتے ہیں. لیکن بزنس کے اندر بھی مصباح دیکھیں کہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ جی گیو اینڈ ٹیک. لیکن جو ٹرمپ کی ہم نے پرسنالٹی دیکھی ہے وہ ہے ٹیک، یعنی وہ ٹیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گیو می اینڈ گیو می مور، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے یہ لے لیں، ٹھیک ہے، گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی گیو کریں اور گیو می مور. اب پاکستان سے وہ کیا چاہتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. وہ جو عظیم کام ہے پاکستان سے ان کو کیا چاہیے. اچھا صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے اس کا اپنے وہ جو اس کا دیرینہ حلیف ہے بھارت، اس نے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اور پاکستان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور وہ پاکستان کے بہت زیادہ قریب ہے. ایسے صاحب ایک تو یہ قربتوں پہ بھی نظر ڈالیے کہ دوسرا طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو بگرام ایئر بیس ہے اس کو دیا جائے، لیکن وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خود حوالے کر دے، بہتر یہ ہے کہ پھر سختی سے نمٹا جائے گا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پاکستان کے زیادہ قریب ہے، دوسری طرف وہ افغانستان کے اوپر پریشر بھی ڈالتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے، عظیم کام جو ہے نا اس وقت انہیں مشرق میں کام، پاکستان کے مشرق میں کوئی ضرورت نہیں، اور پاکستان کی بھی توجہ خیر مشرق میں اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے. پاکستان کی بھی اپنے مغرب میں ضرورت ہے، اور اسی طرح امریکہ کو بھی پاکستان کے مغرب کے اندر پاکستان کے کسی کردار کی ضرورت ہے. اسے پاکستان کی جو ضرورت اس وقت محسوس ہو رہی ہے یا عربوں کی جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور پاکستان کا جو خاص رول ہے وہ کیا ہے، وہ تھوڑا سمجھنا پڑے گا. وہ مصباح یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک تو امریکہ کو جو انہوں نے جو انڈیا کو وار میں شکست دی ہے، ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہے. اگر اکنامک کیپیبلٹیز نہیں بھی ہے، اکنامکلی ساؤنڈ نہیں بھی ہے، تو ڈیفنس اور سیکیورٹی کیپیبلٹیز جو ہے نا خاص طور پر اٹیکنگ کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہیں. اب یہ ایک اہمیت بڑھ گئی. اچھا دوسرا جو ہے ٹرمپ جو ہے اس وقت دو طرح پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کو اس وقت ضرورت ہے بلڈ اپ کرنے کی، جو کہ ٹرمپ کی ایک پالیسی بھی ہے، اس کا وہ اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جناب ہم جو دنیا کے تنازعات ہیں اس کو ریزالو کر کے امریکہ کو واپس اپنی ایک دور میں جو اس کی خاص حیثیت تھی یا جو انٹرنل
اس کی کنڈینسٹی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینسٹی کنڈینسٹی وہ اندر کنڈینس تھا پوری طرح. وہ چاہتے ہیں کہ اندرونی طور پر امریکہ کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے, کیونکہ وہ جو یونیپولر والا جو ان کا سسٹم ہے نا وہ ان کو اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یعنی اب یونیپولر تو ہم نہیں رہے, دنیا یونیپولر نہیں رہی, ہم اس طرح سپر پاور نہیں, ہمارے سامنے ایک بہت بڑا بلاک آ گیا ہے. تو سب سے پہلے ان کو یہ فیلنگ ہے کہ امریکہ کو مضبوط کیا جائے, اور نسل پرستی خاص طور پر اس میں بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ وہاں امیگریشن لاس بڑے سخت کر دیے گئے ہیں کہ امریکہ کے لوگ ہوں, جو ان کا کلیم ہے اس وقت, اور اس کو کیا جائے. اچھا, اب وہ جو انٹرنل اکنامک بوسٹ ہے وہ کیسے ملے گا؟ اس کے لیے آپ کو وہاں پر اسلحہ ساز جو فیکٹری ہیں ان کو مضبوط کرنا پڑے گا, باقی اکانومی جو انڈسٹری اس کو بہتر کرنا پڑے گا. ان سب چیزوں کے لیے چاہے ویدر اٹ از سیٹلائٹ انڈسٹری یا آپ کی آپ سمجھ لیں کہ ایئر پلینس کی جو کوئی انڈسٹری ہے یا آپ کی کوئی اور اکانومی کا کوئی سیکٹر ہے, تو اس کے اندر آج منرل جو ہیں اور خاص طور پر ریئر منرلز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پاکستان کا کلیم یہ ہے کہ یہ منرلز ہمارے پاس موجود ہیں, اس سے پہلے وہ چائنا کے پاس تھے. چائنا کے ساتھ ابھی پھڈا امریکہ کا بڑا سخت ہو گیا ہے. امریکہ نے تو خاص طور پر بھی جو لیٹسٹ نیوز بھی شاید چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ نے اس وقت اپنے کو میزائل زیادہ بنانے کی جو احکامات جاری کر دی ہیں کہ اپنے میزائل وغیرہ ان کی انڈسٹری کو کہ آپ بنائیں جی فٹافٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت جو چائنا کے ساتھ ان کو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ہماری چائنا کے ساتھ کسی وقت بھی تنازع جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. بالکل. تو 4 دفاعی کمپنیوں کو میزائلوں کی پیداوار 4 گنا کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. اور اس سے پہلے جو ایک خبر آ رہی تھی کہ پوری دنیا کے اندر امریکہ کے جتنے بھی فوجی اڈے ہیں اوورسیز, ان کے اوپر جو لیڈرشپ, ان کی آرمی کی لیڈرشپ ہے جو جنرلز کی صورت میں ہے, یہ بہت کم ہوا ہے کہ ان کو واپس بلایا گیا. سب کو امریکہ واپس بلا لیا گیا, اور یہ بہت بڑی میٹنگ ہوگی. امریکہ کی ہسٹری میں اس کی مثال نہیں پہلے ملتی کہ اس طرح ہوا ہے کہ پوری دنیا سے ہی بلا لیے گئے تمام جرنیل جو ہیں. انہوں نے تمام جنرلز کو, جیسے آپ دیکھیں نا سعودی جو بیس ہے, جو پرنس والی جو بیس ہے, اور اس طرح آپ نے قطر میں جو بیس ہے, ان کا جو انچارج ہوتا ہے آلموسٹ 4 سٹار جنرل ہوتا ہے. اچھا, یہ نہیں ہوتا کہ یہ 4 سٹار جنرل سارے کے سارے واپس چلے جائیں, لیکن اس وقت پوری دنیا میں انہوں نے اپنے جتنے بھی نمائندے ہیں اس جگہ پر یا اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کے جو بیسز ہیں ان سب کو بلا لیا. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ شاید کہ کوئی بڑی جنگ کا خطرہ ہے. جو عام ایکسپرٹ یہ دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ایک دم اتنی بڑی ایکٹیویٹی امریکہ کیوں کر رہا ہے, تو ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی امریکہ کے اندر جنریٹ ہو رہی ہے اس وقت. تو وہ ایک تو جرنیلز, پھر 4 گنا میزائل بنانے کا بھی لیٹسٹ میں نے بھی بتایا, کمپنی کو کہا ہے کہ 4 گنا پیداوار بڑھا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ایک جو ڈیفینسو رول ہے امریکہ اس سے باہر نکل رہا ہے اور وہ اگریسو رول میں جا رہا ہے. صحیح. فرنٹ کے اوپر لڑنے والا جو رول ہوتا ہے نا, جو سٹیپ وہ اٹھا رہے ہیں پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. ایسے صاحب جو بگرام کا فوجی اڈا ہے اس وقت وہ چینی فوج کے زیر تصرف ہے. اب چونکہ امریکہ چین کو بھی دھمکی دے چکا ہے تو پھر چین کا رد عمل اس وقت میرا یہ کیا خیال ہوگا؟ کہ بگرام کا جو اڈا ہے نا اس وقت چینی قبضے میں ہے, ایسی بات نہیں ہے, وہ ابھی طالبان کے قبضے میں ہی ہے. صحیح. ہاں, چین والے بھی اس میں رول پلے کرتے ہیں, چاہتے ہیں ان کو کوئی رول ملے. اچھا. بیسیکلی یہ بنایا رشیا نے تھا, ٹھیک ہے, یہ بنایا رشیا نے تھا, لیکن جب رشیا کو مار پڑی, اور یہ بڑی خاص جگہ پر ہے, یہ بگرام ایئر بیس جو ہے یہ پاکستان کے بہت قریب ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے بیٹھ کر چین بھی قریب ہے, پاکستان بھی قریب ہے, اگر بات کریں اوپر تو رشیا بھی نزدیک ہے, ایران بھی ادھر سے بہت قریب ہے. بگرام کی اپنی ایک جو آپ سمجھے نا اسٹریٹجک پوزیشن بڑی زبردست ہے. صحیح. تو یہ رشیا نے اپنی وار کے لیے بنایا تھا, لیکن بعد میں امریکہ کے ہاتھ لگ گیا. پھر اب یہ طالبان کسی کو بھی نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. چائنا نے ویسے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے, ان کے طالبان سے تعلقات بھی بہتر ہیں, وہ ان سے مانگ بھی رہے ہیں کہ بھی آپ اگر ان کو دینا ہے تو وہ ہمیں دے دیں, اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں. صحیح. لیکن اس وقت آپ کو جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ پاکستان کا, میں اس طرف کمنگ ٹو دا چیز, آپ نے بات کی کہ جناب پاکستان کی کیا ضرورت ہے, پاکستان یہ سب کیا ہے بڑا بات. تو پاکستان کی اہمیت اس لیے ہے کہ پاکستان کی اس وقت 2 طرح کی ضرورت ہے امریکہ کو. ایک آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ریئر منرلز ہیں, کیونکہ امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ریئر منرلز ہیں جو اس کی پوری انڈسٹری میں استعمال ہو سکتے ہیں. صحیح. وہ ہے چائنا کے پاس. چائنا کے ساتھ اس کا تنازعات, اس ممکنہ طور پر جو میزائل سسٹم 4 گنا بڑھانے کی بات کی گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے یا اپنے سروائیول کے لیے وہ ریئر منرل چاہیے. پاکستان نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب یہ منرلز ہمارے پاس ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص طور پر ایک پکچر بھی ریلیز ہوئی ہے جس میں ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ریئر منرلز کے کچھ نمونے جو ہیں
جو ہے ٹرمپ صاحب کو دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہیں. تو اس وقت اشد ضرورت ہے جن ریئر منرلز کی وہ پاکستان کے پاس ہیں. پاکستان کو آگے وہ عظیم کام جو دوسرا کون سا ہو سکتا ہے؟ دوسرا جو عظیم کام ہے، ایک تو اسے پاکستان کی، اور پاکستان کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی کہ وہ عرب کنٹریز، کیونکہ اس عرب خطے کی بات کی جا رہی ہے اس وقت. عرب خطے کے اندر سعودی عرب جو مین ملک ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ میں چلا گیا. کچھ لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں، ایکسپرٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کو بتائے بغیر یہ سارا کچھ ہوا ہو. ہاں، اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ایک تو امریکہ کی نالج کے بغیر ہو گیا. قطر کا جو واقعہ جو تھا اس نے ایکسپیڈائٹ کر دی، ساری چیزیں ٹریگر کر دی اور امریکہ کو بتائے بغیر پاکستان کو کیا گیا شامل، تاکہ اس کی سیکیورٹی ان علاقوں کی ڈیفنس ہو سکے، کیونکہ کوئی بعید نہیں کہ اسرائیل جو ہے اس پہ اٹیک کر جائے. دوسرا اگر پوائنٹ دیکھا جائے تو اس کے اندر، اچھا آج خواجہ کیا کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا بھی آیا کہ اور ممالک بھی اس میں ملنا چاہتے ہیں. اب پاکستان اور مصر جو ہے ان کے تعلقات، ایون ٹرکی کے تو خیر ابھی حالیہ دنوں میں اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن مصر کے اور پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے رہے ہیں. سعودی عرب کے بھی بہت اچھے ہیں. ابھی سعودی عرب اور پاکستان جو ہے وہ کٹھے ہیں. مصر کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو شامل کیا جائے گا. اب دوسری طرف سے جو کہانی بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ ممالک ابراہیم ایکارڈ کے اندر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر سعودی عرب چلا جاتا ہے تو پاکستان اور یہ ممالک چلے جاتے ہیں تو اسرائیل تو ویسے ہی تسلیم ہو جائے گا، تسلیم کر لیا جائے گا. اچھا، اب اس کے اندر ہمیں یہ جو میں سمجھتا ہوں اس کو جھانسا سمجھنا چاہیے مسلمان ممالک کو، کہ اگر ایسا بھی ہے تو اس کی بیس پر وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب جو دوسری ضرورت ہے امریکہ کو پاکستان کی وہ یہ ہے کہ سارے خطے کی سیکیورٹی اور ابراہیم ایکارڈ جو کہ اسرائیل کے حق میں جاتا ہے، ایک تو پاکستان کی اس کو اس لیے ضرورت ہے. 21 نکات جو ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ کچھ درجن جو اسرائیلی قید ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں. حماس کا یہ مطالبہ ہے کہ اچھا حماس بڑا زبردست ابھی کھیلے ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بڑے طریقے سے کھیل رہے ہیں. اب حماس کا اب اس میں یہ ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ اسرائیل کا یہ جو مطالبہ ہے کہ حماس غزہ اور ان علاقوں سے نکل جائے گی تو ہم نکلنے کو تیار ہیں. اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر حماس جو ہے اسے ٹیکٹیکل ریٹریٹ کہہ لیں کہ اگر ٹیکٹیکل ریٹریٹ کرتی ہے تو پھر نتن یاہو پھنس جاتے ہیں. صحیح، نتن یاہو اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ نتن یاہو چاہتے ہیں کہ میں کسی صورت میں پھر وہ یہاں پر جو ہے نہیں بننے دوں گا فلسطینی ریاست. اور فلسطینی ریاست کے اندر ایک یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں اس میں پیسہ لگائیں، اس کی ری بلڈنگ کے اوپر، ریکنسٹرکشن کے اوپر، ریہیبلیٹیشن کے اوپر. اور اس میں پھر ایک ہے کہ عرب ممالک کی جو فوج ہے یا مسلم فوج ہے وہاں پر کھڑی ہوگی جا کر سیکیورٹی کے انتظامات سنبھالنے کی، جو کہ ہماری طرف سے ڈیمانڈ جا رہی ہے. اور اب نتن یاہو آج جو بیان دیں گے اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ابراہیم ایکارڈ کے تحت ہو رہا ہے یہ سب کچھ. لیکن اس کے اندر آپ دیکھ لینا کہ غزہ کے اندر اس وقت قتل عام جاری ہے. اس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے جو مسلم امہ کی طرف سے آئی ہے یا اس 21 میں کہ جی اسرائیلی فوجیں جو ہے غزہ سے نکل جائیں گی، دوبارہ اٹیک نہیں کریں گی، جو کہ سعودی عرب بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی آپ ایسا کریں غزہ کے اندر سے نکل جائیں، ری بلڈنگ ہم کریں گے، پیسے ہم دیں گے. یعنی عرب ممالک کے اندر سے آفرز آ چکی ہیں ہم ری بلڈنگ کریں گے لیکن اسرائیل نکل جائے یہاں سے. صحیح جی. اچھا صاحب، آپ نے بھی کہا کہ ماضی میں پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ کی جنگ میں معاونت بھی کی، لیکن چونکہ پاکستان کا یہ ایکسپیرینس جو تھا وہ اچھا نہیں رہا. ابھی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے امریکہ جو ہے وہ افغانستان پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا امریکہ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اس مرتبہ اس کا جو مقابلہ ہے وہ چونکہ چینی فوج سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی ٹیکنالوجی سے بھی ہو سکتا ہے، پھر اس ساری صورتحال میں پاکستان کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو یہ ایک دھمکی دی گئی ہے نا، اب وہ چیزیں ایک دھمکی دی گئی، یہ میں 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ جب یہ دھمکی آئی کہ ہم حملہ کریں گے. اب چیزیں اس سے بھی آگے ڈیولپمنٹ میں چلی گئی. اچھا، اب جو اگلی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بگرام ایئر بیس بھی کہیں پیچھے رہ گئی ہے. ابھی اس وقت لیٹسٹ 21 پوائنٹ ہے، عظیم کام ہے پاکستان کی وہاں پریزنس. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ سارا بگرام ایئر بیس اس کو کیوں چاہیے. اچھا، بگرام ایئر بیس بیسیکلی میں نے کہا اس کے 2 پوائنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ بگرام بیس اس کو اس لیے چاہیے کہ وہ چین کے خلاف وہاں پہ، یعنی وہاں پہ اس کی پریزنس ہو، چین پہ حملہ کرنا چاہے امریکہ تو کر سکے. اور پاکستان کے خلاف بھی چین ایک بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. اصل کہانی پاکستان کی ہے. اچھا، اس کے اوپر چین نے بھی اپنی ریزرویشن شو کر دی ہے، پوری دھمکی کا جواب دے دیا ہے. پاکستان ابھی اس طرح نہیں ریسپانس کر رہا، خاموش ہے اور کارڈیل ریلیشن چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ. پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت جو نظر آ رہی ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کارڈیل ریلیشن. اب لیکن اس میں شک یہ ہے کہ پاکستان کیا ابراہیم ایکارڈ میں چلا جائے گا؟ ابراہیم ایکارڈ میں جانا پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اگر پاکستان ابراہیم ایکارڈ میں چلا جاتا ہے یا عرب ممالک ابراہیم ایکارڈ میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ فلسطین بننا کوئی نہیں، اور اسرائیل کو منوانے کے بعد
اور پھر یہ سارے کے سارے ان کے جو ریسورسز ہیں وہ امریکہ اور پھر اسرائیل کے طرف چلے جائیں گے. اب اس میں ایک جو بڑی اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہے اور ایک کنٹروورسی جو جنم لی ہے, جو میرا خیال ہے حکومت پاکستان اس وقت تک اس کو زائل کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے, وہ ہے شمع جنیجو والی بات. اچھا, شمع جنیجو جو ہیں اب ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو گورنمنٹ کی پرسنالٹی نہیں ہے. ماضی میں ایک اداکارہ تھی, اب کوئی رائٹر ہے تھوڑا سا یا کوئی کالمنسٹ ہے. اب ان کا آپ کی جو اقوام متحدہ کے اندر خاص طور پر سلامتی کونسل کے اندر بیٹھ کر خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھ کے جو پکچرز آئیں اور جس سے کنٹروورسی ایک جنریٹ لی, اس نے بہت ساری کہانیاں جو ہیں تشت ازبام کی ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو شمع جنیجو تھی یہ اس لیے بھی معروف تھی ماضی کے اندر بلکہ کنٹروورشل تھی کہ یہ اس وقت خاص طور پر جب آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کا دور تھا یا اس کے بعد کا تھوڑا دور ہے, اس کے اندر یہ اسرائیل کے حق میں لکھتی رہی. اچھا, ان کی پوسٹیں ہیں جس میں انہوں نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا. بہرحال یہ سارا معاملہ اب آ بھی چکا ہے کہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نتن یاہو سے ملنا چاہتی ہیں. پھر وہ یہ بھی تھے کہ اسرائیل کو مان بھی لیا جائے, اس طرح کی باتیں وہ کرتی رہی, اس لیے یہاں ان کی بڑی کنٹروورسی تھی. اب خواجہ آصف کے بیک سائڈ پہ بیٹھ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی سیکورٹی کونسل کے اندر. اور اس کے بعد جب یہ پوچھا گیا کہ یہ خاتون کون ہے, کیسے بیٹھ گئی ہیں, تو پھر حکومت پاکستان وزارت خارجہ کی طرف سے بالکل ڈینائل موڈ میں چلے گئے وہ سارے کے سارے. اچھا, اب مزے کی بات ہے کہ آج سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے سے جو سیکنڈ مین ہے ان کے نیکسٹ ٹو جو ہیں, ان کا ایک بیان آیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو وہاں پر آتا ہے اس کو ظاہری بات ہے وہ لیٹر آف کریڈنس چاہیے ہوتا ہے, اور وہ کون کرتا ہے, وہ وزارت ایک جو مشن ہوتا ہے جو ان کا وہ ان کو پیش کرتا ہے. جو پاکستان کا مشن اقوام متحدہ میں ہے نا, وہ اپنی حکومت سے بات کرتا ہے. اب اس کا پروسیجر سارا سمجھ لیں آپ کہ وہ لیٹر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق کارڈ بنتا ہے ان کا اندر بیٹھ. ایک وزٹر کا کارڈ لیتا ہے, وہ اندر نہیں بیٹھ سکتا, وہ وزٹر گیلری میں بیٹھے گا. لیکن یہ خاتون تو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے نا, اور بہت ہی سینسٹیو ایشو کے اوپر جب پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے, اقوام متحدہ جا رہی ہے, اور پھر اس کی پھر اس کی کوئی فہرست بھی تو بنتی ہوگی. جی وہی نمبر بتا رہا. اب اس کی تصاویر جو ہے آپ وزارت خارجہ نے بھی اس کے ساتھ اظہار تعلقی کر دیا, آپ کے خواجہ آصف صاحب نے بھی کر دیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کی جو پکچرز اس وقت ریلیز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ ان کی تصویریں موجود ہیں, مریم نواز کے ساتھ بھی ان کی جو تصویریں ان کی موجود ہیں. اچھا, اب یہ تصاویر بھی موجود ہیں, پھر ان کی وہ ٹویٹس ہیں جس میں انہوں نے لکھا کہ جی میں ایڈوائزر کے طور پر آئی ہوں, پرائم منسٹر صاحب کی میں اسپیچ ٹھیک کر رہی ہوں. اب یہاں سے ساری گورنمنٹ جو ہے وہ ڈینائل موڈ میں ہے. اچھا, اب وہ پرو اسرائیلی خاتون وہ وہاں پہ کیا کریں, کوئی الزام تو یہ لگتا تھا عمران خان صاحب کے اوپر کہ جی وہ ان کے اندر لابی ساری دائیں بائیں کی, اور وہ ہے بھی کسی حد تک ٹھیک ہے, ان کے دور میں بھی جو ایکٹیویٹیز ہوئی وہ ساری پرو اسرائیل ہوئی. اچھا, تو ایسے جی میں نے وہی کہا نا, اب یہ خاتون جو ہے یہاں آ گئی تو اب یہ دوبارہ سے وہ چیز چلی کہ اچھا چلیں یہ نہیں ہے تو یہ خاتون کیسے آئی ہیں. اب ان خاتون کی یہ ٹویٹ بھی ہے کہ جناب میں پہلے اس وقت حالات اور تھے, اب چونکہ یہ حالات ہے جس میں غزہ کا واقعہ شروع ہو گیا, اس وقت غزہ کا نہیں تھا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. اب جب غزہ کے قتل عام ہوا تو میں نے تو ان کو گالیاں نکال رہی ہوں, ان کو نتن یاہو کو بھی اس طرح کی باتیں وہ خیر کر رہی ہیں. سب دوسرا رخ یہ بھی جو ہے نا کہ پاکستان تو ڈے فرسٹ سے اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ وہ تو اسرائیل کو قبول کرنے کا حامی نہیں ہے, تو پھر ابھی یہ سٹیٹمنٹ کوئی مطابقت بنتی ہے کہ اس وقت تو یہ سارے حالات تھے, اب یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے نا کہ اس میں پاکستان کا تو ایک موقف تھا نا, وہ ایک ہی تھا. آفیشلی گورنمنٹ تو اس کو مان ہی نہیں نہ رہی کہ جی ہاں ان کو کسی طرح سرکاری طور پہ لے جایا گیا. لیکن آج جو بیان آیا ہے وہ اب سرکار کا جو موقف ہے اس کی تردید ہے. اب چونکہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے جو سیکنڈ ٹو ہیں انہوں نے آج وہ بیان, میں نام میرے ذہن سے ان کا سلپ ہو رہا ہے, انہوں نے آج یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کا جو کمیشن ہے وہاں پر اس کمیشن نے ہمیں وہ نام دیے تھے, اور وہ کمیشن کیا کرتا ہے کہ اپنی حکومت کے پاس جاتا ہے, یہاں وزارت خارجہ ایک رپورٹ بناتی ہے جن سے اس نام کو شامل کرنا ہوتا ہے نا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وزارت خارجہ جو ہوتی ہے وزیر خارجہ کے پاس بھیجتی ہے, وہ روح کر کے پرائم منسٹر کے پاس بھیجتا ہے, تو پرائم منسٹر سائن کر کے اس لسٹ کو پھر اپنے مشن کو اقوام متحدہ میں بھیج دی جاتی ہے. وہ اس لسٹ کے مطابق کارڈ بن کے آ جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس مشن کے اندر اب یہ کہتے ہیں جی اس مشن میں اس کا نہیں تھا, پھر کارڈ کیسے بنا اگر ان کا اس مشن میں نام نہیں تھا. اچھا, زبانی طور پر بھی ہے تو بتایا جانا چاہیے کہ کس نے کیا اور کیوں کیا. اور پھر ان کا یہ کلیم یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو بڑی اہم فائلیں ہیں ان کے پاس تھی موجود, اور انہوں نے پرائم منسٹر کی سپیچ بھی لکھی, یہ انہوں نے اپنی ٹویٹر پہ کلیم کیا ہے. اب گورنمنٹ ساری کی ساری ڈینائل موڈ میں ہے. اقوام متحدہ جو کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں
یہ جو دیے گئے تھے کاغذات مشن کی طرف سے ہمیں کہا گیا تھا، تب ہم نے ان کا کارڈ بنایا ہے. ہاں اور انتہائی امپورٹنٹ چیز جگہ پر ان کا بیٹھ جانا. اب اس کے اندر آپ ان تمام دعوے، تو پھر دیکھیں اتنی سینسٹیو جگہ پر آپ جا رہے ہیں. ایک طرف ہمارا کلیم یہ ہے، چھوڑ دیں آپ وزارت خارجہ کو، پھر ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. بالکل. ہمیں یہ بھی نہیں پتا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم بڑے نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے انٹیلیجنس کے اندر. لیکن ہمیں کیا یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ہماری جو وفد میں کون لوگ شامل ہیں، کون لوگ شامل ہیں، کیا پھر ایجنڈا تھا. سلامتی کونسل تک کیسے کوئی پہنچ گیا. ایک خاتون جو ہے وہ اچھا پاکستان کی، وہ نیشنل بھی نہیں ہے، نیشنل بھی وہ امریکہ کی ہیں، ڈبل نیشنل ہے یا ان کے امریکہ کی نیشنلٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ پہنچ کیسے گئی. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تک ان کا پہنچنا، اور ابھی تک ٹوٹل سائلنس ہو. اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں وہاں ہائیلی سیکیورڈ ایریا ہوتا ہے، وہاں دنیا کے جو ہیں لیڈرز وہاں پر آتے ہیں. تو ایک ایسا شخص جس کا نہ حکومت کو پتا ہے، نہ وزارت خارجہ کو پتا ہے، نہ ایجنسیوں کو پتا ہے، وہ جا کے پہنچ جاتا ہے اور اس جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں پر پاکستان کے وزیر خارجہ، اور وزیر خارجہ یہ جو کہتے ہیں، وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وزیر داخلہ وہاں پر بیٹھ کے کرتے ہیں، وزیر خارجہ نہیں، وزیر داخلہ، وہ ان کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب وزیر داخلہ جو ہے وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ میں اس لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کسی مصیبت کی وجہ سے آ نہیں سکے، وہ کلائمیٹ کے اوپر کوئی کانفرنس تھی، اچھا، یا ان کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو جانا تھا. اب بات یہ ہے کہ جس جگہ پرائم منسٹر نے بیٹھنا تھا، چلیں آپ چھوڑ دیں، وزیر داخلہ وہاں جا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، وہ ایک خواجہ آصف جا کے ڈیفنس منسٹر ہمارے بیٹھے، ہمارے وزیر دفاع، ہاں وہ محسن نقوی صاحب ہیں جو ہیں ہمارے وزیر داخلہ. وزیر دفاع ہمارے جا کے وہاں بیٹھ گئے، اور ان کے پیچھے جو ہے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جس کا کوئی ہمیں ڈیٹا ہی نہیں مل رہا، نہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور وہاں پرائم منسٹر نے بیٹھنا تھا. اب خواجہ آصف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر ان کی تصاویر بھی خواجہ آصف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی کچھ ایسی تصویریں بھی ہیں کہ جو بالکل اس سارے دعوے کو بالکل اس کو نگیٹ کرتی ہیں، یہ جتنا بھی جو دعویٰ ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. اب اس میں آپ تھوڑا سا آ جائیں ابراہیم ایکارڈ کی طرف، کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کیا اس سے اسرائیل کو فائدہ پہنچ جائے گا، یا ہم یہ سوچ رہے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں. کیونکہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں وزیر دفاع، انہوں نے تو بڑا کھل کے کہا کہ اسرائیل کے معاملے میں میری جو جذبات احساسات ہیں میں نے کھل کر بیان ہمیشہ کیے ہیں کہ میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں مذمت کرتا ہوں اسرائیل کی. تو میرے تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس خاتون سے. ٹھیک ہے، چلیں جی ہو گیا. پھر اس خاتون کا تعلق کیا ہے اتنے بڑے فورم پر؟ یہ جگ ہسائی ہے پاکستان کی، یہ پوری دنیا میں پاکستان کی ایک جگ ہسائی ہو رہی ہے. اور اگر ہماری گورنمنٹ یہ بھی مینج نہیں چیزیں کر سکتی تو افسوسناک پہلو ہے نا، یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے. اب اس میں جو ہے کہ دیر از سم تھنگ فشی. ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ دیر از سم تھنگ فشی، کہ کچھ نہ کچھ جو ہے پھر کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. وہ کیا چیز ہے؟ تو اب آج نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور آ کے جب بولیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جناب اصل کہانی کیا ہے. ایسا صاحب، اقوام متحدہ کے حالیہ اجلاس کے بعد امریکہ کی طرف سے یوکرین کو بھی یہ پیغام بھیجا گیا کہ اسے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اسلحہ ملتا رہے گا، لہٰذا وہ جنگ جاری رکھے. تو امریکہ کی جو پالیسیز ہیں کہ آپ کبھی اسرائیل اور کبھی جو ہے وہ آپ یوکرین کو یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ آپ پس پردہ تو آپ ان کے حامی ہیں، اور پھر آپ فرنٹ پہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو فلسطین کا بھی دکھ ہے. دیکھیں روس کے معاملے میں یہ جو یوکرین اور جنگ ہوئی ہے نا یوکرین کی اور رشیا کی، اس کی بیسکلی ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ کی ہے. اور اسی طرح اگر آپ فلسطین کی بات کر لیں تو وہ برٹن کی ہے. تو بلفورڈ جو ہوا تھا، جو معاہدہ جو ہوا تھا، وہ برٹن کے پرائم منسٹر نے یہ سب کچھ کیا تھا نا. آج تک جس سے پوری دنیا نے نکل سکی اس میں برٹن کا ایک رول تھا. سب سے بڑا رول، سب سے بڑا ذمہ دار برٹن خود ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو امریکہ ہے اس نے 90 سے کام یہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی، اس کی وجہ سے آج بھی وہ اسلحہ دے رہا ہے. بیچ میں تھوڑا سا انہوں نے ہلکا پھلکا کھینچا تھا یوکرین کے پریزیڈنٹ کو، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں پر تھوڑا سا بلیک میل کر کے ٹرمپ جو تھا وہ چاہ رہا تھا کہ ان کے جو ریئر منرلز ہیں وہ اس کو مل جائیں، وہ ایریا اس کو مل جائے، وہ اس کی کمپنیاں ریئر منرلز کا جو پاکستان آج آفر کر رہا ہے. پاکستان اسی لیے میرا خیال ہے امریکہ کو بہت پیارا بھی لگ رہا ہے. اچھا اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو اس کے ریٹرن میں کیا ملے گا. جہاں تک آپ کا یوکرین کا معاملہ ہے تو اس میں ہوا یہ ہے کہ وہ اس لیے اسلحہ بھی دے رہا ہے کہ امریکہ ہی تھا جس نے بار بار 90s سے اب تک رشیا کی وارننگ کے باوجود اس کے گرد گھیرا تنگ رکھا.
اپنے نیٹو کے اڈے وہاں تک بالکل رشیا کی سرحد کے پاس لے جانے کی کوشش کی. اس میں آپ دیکھیں نا پہلے پولینڈ کے اندر گئے اور پھر یہ باقی جو اس کے قریبی ممالک تھے وہاں نیٹو نے اپنی ایکسیس کی, پھر یوکرین کو شامل کرنے کی کوشش کی. جو رشیا ہے پھر اس نے پھر ایک موقع آیا کہ اس نے پھر اس میں حملہ کر کے اور پھر یوکرین کا وہ علاقہ سارا لے لیا. پہلے ان کو سمجھاتا رہا یوکرین کو کہ آپ نے نہیں جانا, یوکرین خواہش کر رہا تھا کہ ہم نے نیٹو میں جانا, اور یہ 90 سے گھیرا تنگ کیا امریکہ نے. اب چونکہ یورپین ممالک بھی چاہ رہے تھے کہ یوکرین کی مدد کی جائے, لیکن جب ٹرمپ کا وہ کہتے ہیں نا سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا کہ اس نے وہ ریئر منرل جو ہے دینے سے انکار کر دیا, اس پہ پھٹا پڑ گیا, پھر اس نے کہا چلے ہم دے بھی دیتے ہیں. اب اصلا دینے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ روس کے خلاف یہ جنگ لگی رہے, کیونکہ رشیا ہی کا تو سارا ایشو ہے کہ رشین آئل کی وجہ سے تو آپ پتہ نا انڈیا کے اوپر جو امبارگوز لگائی گئی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے رشین آئل ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے انڈیا کو کہا ہے کہ رشین آئل نہ لیں آپ, اور اس نے یورپین ممالک کو, لیکن یورپین ممالک کیا کریں, یورپین ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر آئل اور جو گیس ہے کہاں سے لیں. گیس کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وایا جرمنی جو ہے وہ رشیا کی پائپ لائن جاتی ہیں وہاں پر, جو رشیا نے اب بند کی ہے, تو یورپین کنٹریز کو پتہ چلا ہے. یا ایک اور ہے جو ٹرکی سے ایک آتی ہے جو آپ کی ایک پائپ لائن آتی ہے جہاں سے وہ سارا گیس وغیرہ آئل وغیرہ آتا ہے ان کو. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو امریکہ جو ہے اس وقت بڑی ایک پوشیدہ گیم کھیل رہا ہے, انٹریکیٹ سمجھ لیں, بڑا پیچیدہ کھیل ہو رہا ہے, جس میں ابھی اہداف جو ہیں وہ واضح نظر نہیں آ رہے کہ امریکہ جو ہے کیا چاہتا ہے ان اہداف سے, اور اسرائیل کیا اہداف چاہتا ہے, اور پاکستان اور پلس عرب ممالک کہیں کہیں پھنس تو نہیں رہے کسی ایسی جگہ پر جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے. لیکن پاکستان نے ابھی تک, پاکستان کی لیڈرشپ نے جو کھیل کھیلا ہے بڑا خوبصورت کھیلا ہے. ایسے سب جو افغانستان کی دوبارہ امریکہ کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کوئی نہ کوئی ڈیل ضرور کرنا چاہے گا افغانستان کے حوالے سے؟ دیکھیں پاکستان کو وہ ایک رول بھی دینا چاہتا ہے. امریکہ جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ امریکہ چونکہ ایک طرف تو انہوں نے پہلے بیان دیا تھا اور ٹرمپ نے کیا بھی کہ ساری دنیا سے اپنی, اس نے کہا ذرا فوجیں کم کرے نا تو واپس امریکہ لے جائیں, اکانومی کو بہتر کرے. اس کو ان ایریاز کے اندر کچھ ایسے ممالک چاہیے جو اس کے مدد بھی کرتے رہیں اور اس کا جو ایجنڈا اس کو بھی آگے لے کر چلتے رہیں. وہ کون کون سے ممالک؟ ادھر سے مصر ہو گیا, ادھر سے پاکستان ہو گیا, پاکستان کے ساتھ اس کا لایا رہا ہے, آپ کو پتا وار آن ٹیرر پہ بھی ہم ساتھ تھے. پچھلا کچھ عرصہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کوشش کی تھی کہ انڈیا جو ہے اس کو ہم انگیج کریں اور انڈیا کے ذریعے پاکستان کو بھی دباؤ میں لائیں چائنا کے خلاف. لیکن جب پاکستان ان کی لگائی پھینٹی انڈیا کی پوری طرح, تو انہوں نے کہا یار یہ تو اکنامکلی تو ٹھیک ہے. دوسرا انڈیا کا ایک جو سٹینس ہے نا, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی افواج کو انٹرنیشنل اس حد تک, یو این او کی حد تک تو بھیجتا ہے, لیکن وہ یہ جو ریجنل کانفلکٹس ہیں اس میں اپنی فوجیں نہیں بھیجتا. اچھا امریکہ کو وہ ضرورت پڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے, تو انڈیا جو ہے اس کے ساتھ وہ جو اس کو ٹرمپ کو امیدیں تھیں, انڈیا وہ امیدیں نہیں پوری کر رہا, اس لیے اس پر امبارگوز جو ہے مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. صحیح جی. ایسے سب چونکہ یہی بات ہے کہ امریکہ اس امید پہ پورا نہیں اتر رہا, تو وہ پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیل اس کو پاکستان کی بھی ضرورت ہے نا. میں نے کہا کہ جب وہ ایریاز میں رہتا ہے تو اس کو بھی تو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی ایسا ملک تو چاہیے کہ اگر وہ خود موجود نہیں تو وہ ملک اس کی مدد کرے, تو اس میں پاکستان اس کو نظر آتا ہے. دوسری بات ہے بیگرام ایئر بیس پر, ورنہ وہ تو چلے گئے تھے یہاں سے نکل کے, ان کی جو پالیسی وہ تو ختم کر رہے تھے. اب دوبارہ بیگرام ایئر بیس جو ہے اس کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو افغانستان کے اندر بھی ریئر منرلز موجود ہیں, یہ خیال ہے کہ یہاں پر بھی ہیں, چین بھی اسی لیے یہاں انویسٹمنٹ زیادہ کر رہا ہے. اب ریئر منرل جو ہیں اگر بیگرام ایئر بیس پر آ جاتا ہے, اور ان کی سودے بازی چل رہی ہے افغانیوں کے ساتھ یہ سودے بازی چل رہی ہے کہ ان کے ریٹ کے کوئی یہی اطلاعات ہیں کہ ریٹ طے نہیں ہو رہا کہ سالانہ کتنا وہ مانگ رہے ہیں. جو افغانی جو ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں اور وہ اتنے پیسے دے نہیں رہے کہ جی ہم بیگرام ایئر بیس جب آئے گی اس کا سالانہ کتنا افغان جو ہے مانگ رہے ہیں. اب دوسرا افغانیوں کے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے, امریکہ تو چاہتا ہے کہ یہ ذرا پیسے لے کر تھوڑے بہتے اور ہمیں یہ دے دیں, وہ دے نہیں رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج افغانیوں کی جو گورنمنٹ ہے, پچھلے اگر 11 سال انہوں نے جنگیں لڑی امریکہ کے ساتھ, اگر آج وہ دے دیتے ہیں تو افغانی خود اس گورنمنٹ کو کہیں گے کہ آپ نے ہمارا خون بیچ دیا. صحیح, کیونکہ افغانیوں کا جو خون ہوا ہے, نسل کشی ان کی بھی تو ہوئی ہے نا, رائٹ, ان کی بھی تو جینوسائیڈ ہوئی ہے. تو وہ جینوسائیڈ کرنے کے بعد اگر افغان گورنمنٹ موجودہ بیگرام ایریا پھر امریکہ کو ہی دے دیتی ہے تو خود ان کے خلاف بھی وہاں پر ایک ریبولٹ ہو سکتا ہے. رائٹ, آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پہیا جام ہڑتال ہے, انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز بند ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کیا ہیں, اور جو وفاق کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں وہ کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ اچھا, اس میں مصباح حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر.
اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس وقت ہم خیبر پختونخوا، پھر بلوچستان، پھر ہم نے گلگت بلتستان دیکھا، اور اب یہ جو ہو رہا ہے نیا سلسلہ، یعنی آپ کے پھر جتنے باقی صوبے ہیں ان کے اندر تو پھر یہ سلسلہ سارا ہو گیا، یا جو ایریاز آپ کے پاس ہیں وہاں پر ہو گیا. اب یہ تقریباً 2 سال سے ایشو چل رہا ہے وہاں پر، اور یہ کوئی 38 نکاتی ایجنڈا اس وقت. اب اس میں جو عوامی ایکشن کمیٹی وہاں بنی ہوئی ہے، یہ 2023 میں شروع ہوا تھا سب سے پہلے، اور شاید یہ گندم آٹے سے شروع ہوا تھا، آٹے کی وہ جو ہوتا ہے نا وہاں سپلائی وغیرہ سے شروع ہوا تھا. بڑھتا چلا گیا، بجلی کے ایشوز انہوں نے شامل کر لیے. اب اس وقت جو ایشوز شامل کیے ہیں اس کے اندر ایک تو جو انہوں نے ڈیمانڈز کی ہیں، ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو اشرافیہ کو مراد مل رہی ہیں وہ کم کی جائیں تاکہ پتہ چلے کیا کیا مراد ہیں. 1300 سی سی گاڑی جو ہے اس کا استعمال جو ہے بس وہ رہے، اس سے بڑی گاڑیاں آپ بیوروکریسی سے واپس لے لیں. وہاں کے رہائشیوں کو مفت تعلیم، صحت کی سہولیات. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو سرکاری افسران کے گھروں میں جو فوج ظفر موج ہے، جو 38 میں پوائنٹ بتا رہا ہوں جو ہے، ان کو واپس کیا جائے. پھر ان کو گھروں سے نکال کے ان کو فورس کو واپس کیا جائے. اچھا یہ ایڈوائزر اور پی آر ایز کے نام پر جو سیاسی بھرتیاں وہ بند کی جائیں. مخصوص نشستوں کا خاتمہ کیا جائے. 12 جو حلقے ہیں پاکستان بھر میں کشمیریوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ بیچارے مائیگرنٹ ہے، تو وہ مائیگریشن کر کے آئے ہیں، تو ان کو جو سیٹوں پہ جو الیکشن لڑے جاتے ہیں وہ ختم کی جائیں اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر جو ہے نشستوں کے علاوہ ایک ان کا یہ بھی تھا کہ 8 دسمبر 2024 کو ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا جس کو اندر یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ جو مانی گئی تھی اس کے اندر یہ بھی تھا کہ جو بندے جن کے خلاف مقدمات ہوں گے ختم کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے گا. اس وقت جب تحریک چلی تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا. گندم، آٹا اور بجلی. اور پھر یہ ہے کہ معذور افراد کے کو بھی کوٹا دیا ہے جاب میں. پھر بجلی کے حوالے سے اگر بات کروں تو بجلی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر یونٹ کی قیمت بہت کم کر دی گئی تھی، کمرشل بھی. جب پچھلی دفعہ 2024 میں جب ہوا تھا اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 3 لوگ، ایک پولیس والا اور 2 جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کی اموات بھی ہو گئی تھی. تو اب اس دفعہ بھی حالات وہاں پہ خراب ہیں. وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے یہ جو مسلم کانفرنس کے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایف سی جو ہے، جو کہ ابھی اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اسکول جو ہیں ان کو کنورٹ کر دیا گیا ان کی رہائش گاہوں میں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جناب جو فورس جو بھی آنی ہے ہینڈل کرنے کے لیے وہ اندر سے لیں، آپ باہر سے نہ آئے، آزاد کشمیر سے لیں، آزاد کشمیر سے لیں. جبکہ آزاد کشمیر انتظامیہ کہتی ہے کہ ہماری پولیس اس طرح کے حالات کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہے، ہمیں مدد لینی پڑ رہی ہے. ہاں جی. وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں کشمیر کے وقار نور صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو بھی جو ہے اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے جو ہیں مطالبات جو تھے ہم نے مان لیے تھے ان کے، اور اس میں جو ایشو اب اٹھا ہے تاجروں کی طرف سے، جو کہ کمرشل کے حوالے سے یونٹ جو ہیں وہ جو سلسلہ بنا ہوا ہے اس میں جو ڈیمانڈ چل رہی تھی، کوئی درمیانی راستہ ہم نے اختیار کر لیا تھا، لیکن انہوں نے پھر اپنی ڈیمانڈ کو اور بڑھا دی تھی، تو اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ جناب یہ جو سیٹیں کم کرنے والی بات ہے، تو آپ اسمبلی میں پہلے جیت کے آئے نا، سیاسی رول لیں، تو وہ اس کے اندر جا کے لا میکنگ ہو جائے گی. تو ان کے مطابق کوئی 2 پوائنٹ رہ گئے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر آپ بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو کوئی بات ہماری مانی نہیں ہے. اچھا ویسے اگر میں دیکھوں کہ یہ جو ان کے جو 38 نکات ہیں جو بھی میں نے بتایا، جوڈیشل کمیشن بنائے، مراعات، 1300 سی گاڑیاں، تعلیم سے، یہ تو ہر پاکستانی کا ویسے بھی حق ہے. اس میں تو کوئی ایسی میں ڈیمانڈ نہیں دیکھتا ایک آدھا کو پولیٹیکل ڈیمانڈ کے علاوہ کہ جو کہ ان کی غلط ہو، انلیجیٹمیٹ ہو. ڈیمانڈز ان کی ابھی تک جو سامنے آئی ہیں وہ تو میرا خیال ہے ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے، پاکستانی چاہتا ہے کہ یہ ہو، کہ بجلی کی سستی ہو، صحت کی سہولیات سب کو ہو، اشرافیہ کی گاڑیاں بند ہونی چاہیے، مراد بند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سب تو پھر کہ مطالبات 2-3 کے علاوہ باقی مطالبات مان لیے گئے ہیں، تو اگر آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ 38 نکات ہیں، اگر اس میں سے 2-4 مطالبات نہیں مانے گے تو پھر تنازعات کس بات کے؟ اگر سارے مطالبات دونوں طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے. اب ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ تاجروں نے ایشو کو خراب کیا ہے، وہ کمرشل جو ریٹس ہیں اس کے حوالے سے. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی باقی ہمارے جو ہے نا پوائنٹس نہیں مانے گئے ابھی تک نا، معاہدہ پورا نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ وہاں تیزی سے حالات قابو سے باہر نکل رہے ہیں. وہاں سے جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی ہیں وہ پریشان کن ہے. وہاں کی آبادی کے اندر جیسے ہم نے 2023-24 میں دیکھا بہت زیادہ
کیونکہ پاکستانی ہیں سارے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی علاقہ غیر ہے جس کو آپ کہیں جو افغانستان کے لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں. صحیح. اب وہاں بیٹھ کر اگر آپ اس کو ریزالو نہیں کرتے تو میرا خیال ہے آپ سمجھ لیں کہ ہم تو یہاں پر ڈیمانڈ کرتے پھر رہے ہیں ہیلڈ کشمیر کی, آکوپائڈ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر سچویشن ہم تو اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ظاہری بات ہے مختلف قوتیں بھی کام کر رہی ہیں. انڈیا بھی چاہے گا وہاں انریسٹ ہو, دنیا کی بہت ساری قوتیں بھی چاہ رہی ہیں انریسٹ ہو, جیسے وہ چاہتی ہیں بلوچستان میں بھی ہو, جیسے وہ چاہتی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر بھی کہ وہاں بھی انریسٹ ہو عوامی طور پر. تو یہ ایک اس کا لنک بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایسے سر کیا یہ کوئی ایسی ایگزامپل بھی سیٹ ہو جاتی ہے کہ ماضی میں چونکہ مطالبات منوائے گئے تھے اور وہ آپ کہہ لیں کہ اسی طرح تھے تو زور زبردستی, تو پھر دوبارہ سے اس کا ایک عکس نظر آ رہا ہے کہ شاید میرا خیال ہے زور زبردستی جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ پچھلی دفعہ ایسی بڑی ڈیمانڈ ان کی مانی گئی کہ جو تصور میں نہیں آپ لا سکتے. یعنی بجلی کا یونٹ ان کا 3 روپے کا کر دیا گیا تھا. ہاں جی. یعنی پورے پاکستان میں 3 روپے کا یونٹ کہیں نہیں. آپ کو پتا یہاں ریٹ بجلی کا کیا ہے؟ تو پنجاب کے علاقے یا سندھ کے علاقے دیکھیں یہاں تو لوگ چیخیں مار اٹھے ہیں بجلی کی قیمت پر, جو کہ ابھی پھر بڑھائی جا رہی ہے. ابھی اس کی خبر ہے کہ جو ہے ریٹس میں پھر اضافہ کیا جا رہا ہے, کوئی 4 روپے جو ہے پر یونٹ جو ہے نا پھر اس میں پیٹرول کی قیمتوں میں کیا جا رہا ہے. تو پیٹرول میں تو آپ کو پتا ہے 95 روپے ویسے ہی پہلے ٹیکس لیا جا رہا ہے. اچھا پیٹرول کی قیمتیں اگر بڑھیں گی تو ڈیفینیٹلی جو آئی پی پیز ہیں وہ اپنے جو یونٹ کے ریٹ ہیں وہ بڑھا دیں گے, اور وہ یونٹ کے ریٹ بڑھیں گے تو بجلی کے ریٹ بڑھ جائیں گے, پھر آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جائے گی. سو پیٹرول تو ہر جگہ یوز ہوتا ہے نا, تو اس سے حالات جو ہیں مزید خراب ہو جائیں گے. ادھر کی صورتحال آپ دیکھیں تو ایسی صورتحال میں ان کی ڈیمانڈ جائز ہے جو میں نے پڑھی ہیں ساری, اس میں مجھے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں لگی کہ جو ان کی الیجیٹیمیٹ ہو. لیکن ان کی ڈیمانڈ اس وقت یہ ہے کہ جناب ہماری ڈیمانڈز نہیں مانی جا رہی ہیں اور ہم سے جو وعدے کیے ہیں پورے نہیں کیے گئے. اب ان کا یہ بھی آگے سے کلیم ہے کہ ہمارے اوپر ایک فورس بہت زیادہ یوز کی جا رہی ہے, ایکسیسو یوز آف فورس کیا جا رہا ہے. صحیح. جس کی وجہ سے وہ اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. صحیح. ایسے صاحب ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن تو ہوتا ہے. اگر ایک طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پھر دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہمارے خلاف ایک فورس استعمال کی جا رہی ہے, تو حالات آپ کو بنتے ہوئے مذاکرات کی صورت میں اچھے نظر آ رہے ہیں یا پھر مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں آج تو بالکل نہیں, کیونکہ آج انہوں نے پہیا جام ہڑتال اور ٹوٹلی شٹر ڈاؤن کی بات کی تھی, اور آج تقریباً وہاں حالات ایسے ہی رہے ہیں کہ شٹر ڈاؤن بھی رہا ہے اور وہاں پہیا جام ہڑتال بھی رہی ہے. انتظامیہ اس کو ختم کرنے میں کامیاب زیادہ نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انتظامیہ کا جو رول ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. 2024 میں بھی ہمیں کمزور نظر آیا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ تیزی سے تینوں صوبوں میں ہے, تو آپ تو یہ سوچیں کہ کہیں یہ پنجاب اور سندھ میں نہ شروع ہو جائے, کیونکہ پنجاب اور سندھ میں شروع ہوا تو پھر تو چیزیں کنٹرول سے باہر چلی جائیں گی. جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑی اچھی فوٹو سیشن ہو گئی یو این او میں جا کے, سلامتی کونسل میں بڑی اچھی تقاریر بھی ہو گئی, پاکستان بڑا چل رہا ہے, آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن جو دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ عام پاکستانی جو ہے اس کی جو حالت زار ہے نا وہ چیخ رہا ہے اب اس وقت, اور وہ بالکل اعتماد نہیں کرتا نہ گورنمنٹ پر نہ نظام کے اوپر. آپ دیکھ لیں نا کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ آج کلیم کرتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بہت اچھے کام کر رہی ہیں, وہ کر بھی رہی ہوں گی, نو ڈاؤٹ وہ کر رہی ہوں گی, لیکن ان کو پاپولیرٹی نہیں اس طرح مل رہی, ان کو اتنی ایکسیپٹنس عوام میں نہیں مل رہی جو جیل میں بیٹھا ہوا ایک لیڈر جو ہے اس کو مل رہی ہے. اس کی پاپولیرٹی کا گراف آپ اس کو نیچے نہیں کر پا رہے. اب اگر آپ اتنا کام کر رہے ہیں, آپ نیشنل لیول کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی آپ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے چلے جا رہے ہیں, تو what is the reason what for کہ یہ چیزیں جو آپ کے جو ہے نا قابو میں نہیں آ رہی. ظاہری بات ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ آپ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں, جب تک اس وقت عام آدمی جو ہے جو ڈیسٹیٹیوٹ جس کو آپ کہتے ہیں یا پور اسٹیٹرا آف دا سوسائٹی جو ہے, اگر وہ اس کو کچھ نہیں مل رہا, اور آپ دیکھیں صحت کی سہولیات, ہیلتھ کی سہولیات, اس وقت بجلی کے بل, تو انریسٹ تو بڑی زیادہ ہے. وہ جو آپ کما رہے ہیں یا کمانا چاہتے ہیں یا کما کے لائیں گے, جب تک اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس نیچے عوام میں نہیں جائیں گے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. صحیح. ایسا صاحب ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے وہ قیمتیں مزید مہنگی ہونے کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں. ابھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ حالات, اگر آپ کو یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سب اچھا ہے اور آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے چوتھے دن ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اچھا یہ بڑا شرمناک ہے. ابھی آپ نے چند دن پہلے اب دیکھا کہ بتایا جا رہا تھا کہ کتنا ٹیکس, یعنی آپ کی میڈیا میں یہ سٹوریاں آئیں کہ کتنا ٹیکس کلیکٹ کری ایک لیٹر پیٹرول کے اوپر. یعنی آپ کا ایک لیٹر پیٹرول جو ہے اس میں آلموسٹ سمجھ لیں کہ اگر میں ابھی مزید جو اضافہ ڈال دوں تو آلموسٹ
100 रुपीज तो हो गया ना, صحیح. ٹھیک ہے. 95 روپے تو وہ پہلے لے ہاں رہے تو تھے. آپ کا ایک بہت بڑا پورشن ہے 100 روپیز جو ہے ہاں 1 لیٹر کے اوپر. یہ بلینز آف روپیز ہیں جو گورنمنٹ لے رہی ہے. اب اس کی وجہ سے جب بجلی مہنگی ہوتی ہے, جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو پھر بجلی بھی مہنگی ہوگی اور بہت ساری چیزیں اور مہنگی ہوگی. وہ بھی اس کا جو مہنگا ہونے کا جو انفلیشن آئے گی اس کا برڈن بھی عام آدمی پہ پڑے گا, وہ اس کو بھی ری پے کرے گا. تو اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ تو عام آدمی کی تکالیف میں بے پناہ اضافہ. اور اب میرا نہیں خیال کہ لوگوں کی کوئی کیپیسٹی رہ گئی ہے. آپ کسی تار کو کھینچ سکتے ہیں, کسی ربڑ کو کھینچے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے. پبلک کی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ الاسٹیسٹی بالکل آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھیں نا, لوگ کھمبوں پہ چڑھ رہے ہیں جب آپ ان کا 2000 کا چلان کرتے ہیں. اور اتنا شرمناک ہے یہ سارا عمل جس کے اندر بڑی ڈٹائی کے ساتھ, سفاکی کے ساتھ یہ ہیلمٹ کے نام پر جو پیسے لے رہے ہیں, یہ اربوں روپے لے رہے ہیں. اچھا یہ قانون کے نام پہ لیتے ہیں, کیوں لیتے ہیں؟ اب ان کو ذرا توفیق نہیں ہے کہ اگر کسی کا, اگر آپ واقعی اس عوام کے ساتھ مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا سر محفوظ رہے, تو آپ یہ کریں نا بھائی 2000 روپے آپ نے چلان کاٹا ہے, اس نے 2000 روپے اس سے لے لیں, اوکے کوئی اعتراض والی بات نہیں, لے لیں. پہلی بات ہے کہ 200 کے چلان کو آپ نے 2000 اپنی مرضی سے کر دیا. اب 2000 کا چلان آپ نے لیا, اس سے 2000 روپیہ لیا, بھائی اس کو ہیلمٹ دیں کہ بھائی اس ریاست کو آپ کے سر کی بڑی ضرورت ہے, یہ سلامت رہے, آپ سلامت رہیں, تو یہ ہیلمٹ پہن لیں 2000 روپیہ لے کر. اچھا ہیلمٹ نہیں ان کو دے رہے, ویسے اربوں روپے کے لیپ ٹاپ دے رہے ہیں پبلک جس کے وہ پیسے لے رہے ہیں. ہیلمٹ 1000 روپے کی اس کی قیمت ہوگی. اور یہ تو ایشو ہی نہیں ہے کہ کمپنیز کے ذریعے آپ موقع پہ نہیں دے سکتے, آپ چٹ کاٹ کے دیتے ہیں فلانی کمپنی میں جا کے آپ ہیلمٹ لے لیں آپ کا اس کے ساتھ. یعنی ایک سسٹم ہونا چاہیے نا. آپ کو تو مسئلہ ہے کہ پبلک ہیلمٹ پہنے, تو ایک چلان بڑا ہے 2000 دیں گے, وہ ہیلمٹ پہن لیں گے, پھر کبھی کوئی چلان ہوگا. اب صورتحال ہے کہ میں ایک موٹر سائیکل کو دیکھ رہا تھا, موٹر سائیکل ڈرائیور کو جو تھا, اس کا رائڈر جو تھا, اور اس کو ٹریفک والے نے روکا ہوا تھا, وہ اس کو کہہ رہا تھا تمہارا 18000 کا چلان ہوا. اچھا وہ پریشانی سے دیکھ رہا تھا, اس نے کہا 18000 کا چلان. اب ایک ایسے افراد جو ہے جس میں میجورٹی صبح جب آپ پیٹرول پمپ پہ دیکھیں نا 100 150 200 300 کا پیٹرول لوگ ڈلوا رہے ہوتے ہیں. اب جب ان کو 18000 2000 8000 10000 کا آپ چلان ٹھوک رہے ہیں, کہاں سے پے ہوگا؟ اور یہ جو آپ کے ٹریفک کے افسران ہیں ان کی نوکریاں اس طرح پکی ہو رہی ہیں کیونکہ وہ جتنا لوٹیں گے عوام کی جیبوں کو ٹریفک لاز کے نام پر. یہاں لاز کے نام پر لوگوں کی جیبیں خالی کی جا رہی ہیں. ان کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ریاست کے اندر ذمہ دار شہری کا کام ہے کہ جتنا آپ کو لوٹا جائے, آپ نے زبان نہیں کھولنی, آپ نے کوئی احتجاج نہیں کرنا, اتنا چپ کر کے. یہ ڈاکے ہیں. صحیح. عام آدمی کو ایک ڈاکو سڑک پہ لوٹتا ہے, ایک سرکار آپ کی لوٹتی ہے. اچھا صاحب, جب آپ کے عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں, جو بیسک تھنگس ہیں, اگر وہی پوری نہیں ہو رہی, تو پھر اگر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سب اچھا ہے, کارکردگی بھی اچھی ہے, یہ جسٹیفائی ہے کہیں پہ؟ نہیں ہے نا. ابھی دیکھیں نا یہاں بڑی عجیب سی صورتحال ہے. اب لاز کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ ابھی ایک میں نے سٹوری سنی کہ, اور وہ دیکھ بھی رہا تھا کہ ایک شخص کی غالباً اے سی شالیمار کے ساتھ کوئی کسی بات پر اس کے کوئی اس کا انکروچمنٹ یا کسی حوالے سے اس کا سٹاف آیا, اس کے ساتھ کوئی الٹرکیشن ہو گئی یا کوئی ہاٹ ورڈ ایکسچینج ہو گئے ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوئے ہوں گے, بہرحال وہ ڈینائی کر رہا تھا جس کے ساتھ. اب اے سی نے اس کو بلایا اور بلا کے جو اس کی بقول شالیمار اے سی شالیمار نے اس کو بلایا, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہارے بہن بھائی کتنے ہیں, بیٹے کتنے ہیں, ساری ڈیٹیل لینے کے بعد اس نے کہا جاؤ. اس کو کہتا رہا میں ڈپریشن کا مرض مجھے ہے, لیکن اس کے بعد وہ ڈی ایس پی موقع پر موجود تھا, اور اس کا کلیم یہ تھا اس شہری کا کہ رات کو انہوں نے مجھ پر ایف آئی آر کاٹ دی, اور اس ایف آئی آر میں میرے 3 بچوں کا نام لکھا, اور ان پر لکھا کہ یہ آتشی اسلحے سے مسلح تھے, وہاں دھمکیاں بھی دے رہے تھے, ڈرا دھمکا بھی رہے تھے. اچھا جب اس نے بچے نکالے, مزے کی بات ہے کہ وہ اے سی جو تھا ان کی عمریں جاننا بھول گیا. وہ بچہ ایک کو 3 سال کا تھا, ایک کو 4 سال کا تھا, ایک کو 5 سال کا بچہ تھا. اب ان پہ ہے کہ جی یہ آتشی اسلحہ لے کر, یعنی کلاشن کوفے لے کر یہ 4 سال کا بچہ یہاں پر والد کے ساتھ ایک طرف تو ایف آئی آر کا اندراج اس طرح کیا جا رہا ہے, دوسری طرف ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پولیس افسران خود قبضے کروا رہے ہیں یا قبضوں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں, اور کھلی کچہریاں آپ لگا رہے ہیں, وہ تماشا بنایا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی ایف آئی آرز بھی درج نہیں ہو. بالکل, اور یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.